ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ رات کے پچھلے پہر فضا میں اچانک وہ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے جو طوفان سے پہلے ہوتی۔ خلیج کے پانیوں پر امریکی جنگی جہاز اپنی جگہ سنبھال چکے ہیں۔ فضا میں موجود طیاروں کو آخری ہدایت مل چکی ہیں۔ سکرینز پر وہ نقطے روشن ہو چکے ہیں جنہیں برسوں سے صرف نقشوں اور فائلوں میں دیکھا جا رہا تھا۔ پھر ایک حکم آتا ہے، مختصر، واضح اور ناقابل واپسی۔ امریکہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اسی ایک لمحے میں مشرق وسطیٰ کا توازن بدلے گا۔ یہ صرف میزائلوں اور بمباری کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ایسے عمل کی شروعات ہوگی جس کے اثرات سرحدوں، معیشتوں، سیاست اور سلامتی کے ہر تصور کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ تہران کی گلیوں سے لے کے خلیج کی بندرگاہوں تک، سفارتی کمروں سے لے کے عسکری کنٹرول رومز تک، سب جان چکے ہوں گے کہ اب واپسی کا راستہ آسان نہیں ہے۔ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں رہے گی، بلکہ ایک سوال بنے گی کہ طاقت، خوف اور مفاد کے اس تصادم کا انجام کہاں جا کر رکے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، بین الاقوامی سطح پہ امریکہ اور ایران کی ہونے والی جنگ کے 7 ممکنہ نتائج بیان کیے جا رہے ہیں، مگر میں مخفی نتائج کا بھی حوال اسی ویلاگ کے اندر دوں گا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ عالمی سیاست اور طاقت کے توازن کے گرد گھوم رہی۔ اگر امریکہ واقعی ایران پہ براہ راست حملہ کرتا ہے تو یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اثرات تہران کی گلیوں سے نکل کے خلیج، یورپ، ایشیا اور عالمی معیشت تک محسوس کیے جائیں گے۔ اس لیے اس ممکنہ جنگ کو صرف بموں اور میزلز کی زبان میں نہیں، بلکہ نتائج، رد عمل اور بعد میں پیدا ہونے والے خلا کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا بین الاقوامی سطح پہ بات کیا ہو رہی ہے، امریکی حملے کی صورت میں اہداف کیا ہوں گے۔ عمومی طور پہ جن تنصیبات کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں پاسداران انقلاب کے فوجی مراکز ہیں، بسیج کے نیٹ ورکس ہیں، بیلسٹک میزائل لانچ سائٹس ہیں، ڈرون بیسز ہیں، ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک ڈھانچے ہیں۔ یہ وہ ٹارگٹس ہیں جنہیں محدود، درست اور ہائی پریسیجن حملوں کے ذریعے نشانہ بنانے کی بات کی جاتی ہے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ ہمیشہ نقشے کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک امکان یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایسے حملوں کے بعد ایران میں موجودہ نظام ٹوٹ جائے، ملک کسی جمہوری راستے پہ چل پڑے۔ بظاہر ایک پرکشش تصور لگتا ہے ان کے لیے جن کا دشمن ایران ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے حق میں نہیں جاتے۔ عراق اور لیبیا میں آمریتوں کے خاتمے کے بعد جو خلا پیدا ہوا، اس نے ریاستی اداروں کو کمزور کیا، مسلح گروہوں کو طاقت دی، برسوں تک عدم استحکام کو جنم دیا، اور ایران ایک بڑا، منظم اور گہرے سیکیورٹی ڈھانچے والا ملک ہے۔ اس لیے وہاں اقتدار کا اچانک خاتمہ کسی ہموار جمہوری تبدیلی کی ضمانت نہیں بن سکتا، اور وہ ہموار جمہوری تبدیلی جو مغرب چاہتا ہے۔ ایک دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ حکومت برقرار رہے لیکن دباؤ کے تحت اپنی پالیسیز میں نرمی لے آئے۔ یہ بھی بین الاقوامی سطح پہ بات چل رہی ہے۔ اس صورت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی قیادت موجود تو رہے گی، مگر اسے خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت کو کم کرنا پڑے گا، میزائل اور جوہری پروگرام پہ قدغنیں لگانا ہوں گی، اندرونی سطح پہ سخت کریک ڈاؤن میں کمی لانا ہوگی، اور ایران کی گزشتہ کئی دہائیوں کی پالیسی اور قیادت کے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بیرونی دباؤ کے تحت راستہ بدلنے کو کمزوری سمجھتی ہے۔ اس لیے یہ امکان بھی آسان نہیں۔ تیسرا اور نسبتاً زیادہ حقیقت پسندانہ خدشہ جو بین الاقوامی سطح پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر موجودہ سیاسی حکومت کمزور پڑتی ہے تو اقتدار کسی سول جمہوری قوت کی بجائے ایک سخت گیر فوجی نظم کے ہاتھ میں چلا جائے۔ پاسداران انقلاب نہ صرف عسکری طاقت رکھتی ہے بلکہ معیشت، سیاست، داخلی سیکیورٹی میں بھی اس کا بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ بحران کی صورت میں اور ریاست کو سنبھالنے کے نام پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی، جس سے بین الاقوامی سطح پہ یہ لگتا ہے کہ ایران مزید بند عسکری نوعیت کی ریاست بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کو کیا نتائج نظر آتے ہیں؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پہلو یہ ہے جو خطے کو سب سے زیادہ خوفناک کر دے، یعنی ایران کی جوابی کارروائی۔ ایران بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا، اور اگرچہ وہ براہ راست امریکی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس بیلسٹک میزلز ہیں، کروز میزلز ہیں، ڈرونز ہیں اور غیر روایتی جنگی صلاحیتیں موجود ہیں۔ خلیج میں موجود امریکی اڈے، بحری جہاز، اتحادی ممالک کی تنصیبات ایران کی پہنچ کے اندر ہیں، اور ماضی میں تیل کی تنصیبات پہ ہونے والے حملے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خطے کے انفراسٹرکچر کو کس قدر حساس قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سے جڑا ایک اور خطرہ آبنائے ہرمز کا ہے۔ یہ سمندری راستہ عالمی توانائی کی شہرک سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے تیل اور مائع گیس کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر وہاں بحری بارودی سرنگیں بچھا دی جائے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے بچھا رکھی ہیں کبھی بھی استعمال کرنے کو، تو یہ آمد رفت متاثر ہوگی۔ اس کے اثرات فوری طور پہ تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور معیشت پہ پڑیں گے، اور ایران اس صلاحیت کا عملی مظاہرہ ماضی میں کر چکا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی طویل جنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور امکان جو بظاہر کم لیکن خطرناک دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ کسی بڑے حملے کے ذریعے کسی امریکی جنگی جہاز کو نقصان پہنچایا جائے۔ غیر متوازن جنگی حکمت عملی ہو، تیز رفتار کشتیاں ہوں، خودکش ڈرونز وہ ہتھیار ہوں جن پر ایرانی بحری فورسز برسوں سے کام کر رہی ہیں،
اور اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو پھر یہ نہ صرف عسکری بلکہ نفسیاتی اور پولیٹیکل بیسس پر بھی امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ پھر ان کے لیے ایک اور منظرنامہ بھی یہ ہے کہ سنگین منظرنامہ ہے جس میں حکومت گرنے کے بعد ملک میں افراتفری ہو۔ ایران ایک کثیر النسلی ملک ہے جہاں مختلف علاقوں میں الگ الگ محرکات اور خدشات موجود ہیں۔ طاقت کے خلا کی صورت میں داخلی کشیدگی مسلح تصادم اور انسانی بحران جنم لے، اور یہ صورتحال نہ صرف ایران بلکہ اس کے پڑوسی ممالک کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ پناہ گزینوں کی لہریں ہوں گی، سرحدی عدم استحکام ہوگا، مسلح گروہوں کی نقل و حرکت ہوگی جو پورے خطے کو متاثر کرے گی۔ اور اگر اب تک کے بیان کیے گئے 7 ممکنہ نتائج کھلے منظرنامے تھے، یعنی وہ نقشہ جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے یا دنیا سمجھ رہی ہے، تو اس کے نیچے ایک اور لیئر موجود ہے جہاں فیصلے، تیاری اور خوف سب کچھ خاموشی سے حرکت میں۔ اسی سطح پہ میں اب مخفی پہلوؤں کی بات کرتا ہوں جو کسی تجزیہ کار کے کالم میں واضح نہیں لکھے جاتے، مگر طاقت کے مراکز میں انہی پر اصل حساب کتاب ہوتا ہے۔ اسی تسلسل میں اب ہم ان 7 نتائج کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں جہاں سامنے نظر آنے والی تصویر کے پیچھے چھپی پرتیں آہستہ آہستہ واضح ہوتی ہیں۔ پہلا مخفی منظرنامہ یہ ہے کہ حملہ ہو بھی جائے مگر اس کا اصل مقصد حکومت گرانا نہ ہو، بلکہ ایران کے اندر طاقت کے توازن کو مخصوص انداز میں بگاڑنا ہو۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو محدود حملے دراصل پاسداران انقلاب کے اندر مختلف دھڑوں کے درمیان تناؤ کو بڑھانے کا ذریعہ ہوں گے۔ ایران کا عسکری اور سیکیورٹی ڈھانچہ ایک جیسا نہیں ہے بلکہ مختلف سوچ رکھنے والے حلقوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بیرونی دباؤ اگر حد سے نہ بڑھے تو یہ ممکن ہے کہ اندرونی اختلافات ابھر کر سامنے آئیں مگر بغاوت کی شکل اختیار نہ کریں۔ اس صورت میں کمزور مگر قابو میں رکھی گئی حکومت وہ نتیجہ ہو سکتی ہے جو بظاہر ناکامی اور در حقیقت ایک منظم حکمت عملی ہو۔ دوسرا مخفی نتیجہ معیشت کے ذریعے ریاست کو اندر سے مفلوج کرنے کا ہو سکتا ہے، جو بارہا کیا جاتا رہا۔ فوجی حملہ محض ایک آغاز ہو اور اصل دباؤ بعد میں مالیاتی نظام پہ ڈالا جائے۔ پہلے ایران کو پابندیوں کے بوجھ تلے دبایا گیا مگر جنگی ماحول میں بیمہ، شپنگ، بینکنگ اور توانائی کے شعبے پہ مزید غیر اعلانیہ قدغنیں لگائی جائیں اور اس کا اثر فوری طور پہ عام آدمی تک نہ پہنچے، جس سے سماجی دباؤ بڑھے گا لیکن وہ اثر کچھ ہی مہینوں میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں ٹینک سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، ریاست کی سانس آہستہ آہستہ گھوٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسرا مخفی منظرنامہ خطے میں اتحادیوں کے رویے سے جڑا ہے۔ بظاہر خلیجی ممالک امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں مگر امریکہ کو کہتے ہیں ایران پہ حملہ بھی نہیں کرنا۔ اندرونی طور پہ وہ سب سے زیادہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ ایران کمزور ہو کر بھی غیر متوقع ہو جائے گا، اس لیے یہ امکان ہے کہ پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے حملے کی حدیں طے کی جائیں، یعنی نہ ایران مکمل طور پہ ٹوٹے نہ وہ اس حد تک رد عمل دے کہ پورا خطہ لپیٹ میں آئے۔ یہ توازن نہ میڈیا میں آئے گا نہ بیانات میں، مگر عسکری چینلز اور خفیہ پیغامات میں یہی اصل بحث ہوتی ہے۔ چوتھا مخفی پہلو ایران کے غیر روایتی نیٹ ورک سے متعلق ہے۔ دنیا عام طور پہ صرف میزلز اور ڈرون دیکھتی ہے مگر اصل طاقت ان نیٹ ورکس میں ہے جو برسوں میں خاموشی سے بنائے گئے۔ اگر ایران براہ راست جواب نہ بھی دے تو یہ ممکن ہے کہ مختلف خطوں میں ایسے اقدامات ہوں جو بظاہر الگ الگ واقعات لگیں مگر ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہوں گی۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہوگا کہ براہ راست جنگ کا اعلان کیے بغیر دباؤ برقرار رکھنے میں ایران کامیاب ہو جائے گا اور ذمہ داری اس کی مبہم رہے گی۔ پانچواں مخفی منظرنامہ عالمی سیاست کے بڑے کھلاڑیوں سے جڑا ہوا ہے۔ چین اور روس کھلے عام بیانات میں محتاط رہتے ہیں مگر ایران پر حملہ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا۔ اگر وہ براہ راست مداخلت نہیں کرتے تو بھی سفارتی، تکنیکی اور انٹیلیجنس سطح پہ تعاون کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں خبریں یہ تھی کہ ایران کا ایک ملٹری کیریئر شپ جو ہے وہ ایران پہنچا، اور چائنا کا، اور چائنا کے ملٹری جو جیٹس ہیں وہ بھی کچھ سامان لے کے پہنچے، جو کیریئر ان کے ایئرپلینس ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں ممالک کا مقصد ایران کو جتوانا نہیں بلکہ یہ پیغام دینا ہو سکتا ہے کہ یک طرفہ طاقت کا استعمال بغیر قیمت کے نہیں ہوگا۔ یہ وہ سطح ہے جہاں سرد جنگ کی یاد تازہ ہوتی ہے مگر بغیر اعلان کے۔ چھٹا مخفی نتیجہ خود امریکہ کے اندرونی سیاسی ماحول سے جڑا ہے۔ بعض اوقات جنگ جو ہے یہ بیرونی دشمن کے لیے نہیں بلکہ اندرونی بیانیے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ محدود کارروائی، سخت بیانات اور طاقت کا مظاہرہ اندرون ملک سیاسی ساکھ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے مگر یہی اسٹریٹجی اگر توقع کے برعکس نتائج دے تو وہی جنگ سیاسی بوجھ میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے فیصلے میں تاخیر ہے، غیر یقینی ہے، متضاد پیغامات ہیں، یہ اسی داخلی کشمکش کی علامت ہے جو امریکہ کے اندر چل رہی ہیں۔ ساتواں اور سب سے گہرا مخفی منظرنامہ یہ ہے کہ شاید جنگ کا مقصد جنگ ہی نہ ہو۔ طاقت کا اجتماع، بیانات کی شدت اور حملے کی دھمکیاں بعض اوقات آخری لمحے میں کسی نئے معاہدے کی بنیاد بنتی ہیں، اور تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ عین ٹکراؤ سے پہلے ایک راستہ نکلا
جس نے دونوں فریقوں کو چہرہ بچانے کا موقع دیا، مگر اس راستے تک پہنچنے کے لیے خطرے کو حقیقی دکھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ رعایت کمزوری نہ لگے بلکہ وہ مجبوری بن جائے۔ یوں اگر ان 7 کھلے نتائج کے پیچھے جھانکا جائے تو ایک پیچیدہ لیئرز میں وہ آپ کو نیریٹو دکھائی دے گا، جہاں کوئی ایک فیصلہ، ایک حملہ یا ایک رد عمل سب کچھ طے نہیں کرتا۔ اصل کھیل رفتار، حد بندی، پیغام رسانی اور برداشت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بحران جتنا دکھائی دے رہا ہے اس سے کہیں زیادہ خاموش اور پیچیدہ ہے، اور ایران اس میں بازی مارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور شاید سب سے بڑا مخفی پہلو یہی ہے کہ اس کھیل میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی فریق یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آخری منظر کیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔